بتائیں. کسی نے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ ہندو نے پوچھا تھا ہم لوگ کا مردے کو جلاتے ہیں اور تم لوگ دفناتے ہو، تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا اور کہا کہ قیمتی چیز ہمیشہ دفنائی جاتی ہے اور بیکار اور کچرا ہمیشہ جلایا جاتا ہے. کے حوالے سے کچھ مسائل چل رہے تھے کہ میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ. تو میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے قبر کو دیکھیں گے قبر لحد ہے یا شق ہے. ویسے سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ لحد ہو، شق نہ ہو. اور عموماً یہ لحد جو ہے یہ گاؤں دیہات میں جہاں مضبوط زمین ہو وہاں پر یہ لحد بنتا ہے، اور شہر میں جو ہے تقریباً ساری قبریں جو ہے وہ شق ہی ہے، لحد نہیں ہے. تو لحد یہ سنت طریقہ ہے. جس طرح قبر کھدائی کے ساتھ تھوڑا سا کچھ 1 فٹ اندر کی طرف کھدائی کرتے ہیں تاکہ میت و لاش جو ہے وہ محفوظ رہے کچھ وقت اندر کی طرف. تو اتارتے وقت جو ہے اتارنے والا میت کو قبر میں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھے جو اتار رہے ہیں میت کو قبر کے اندر. اور اتارنے کے بعد فرمائیں کہ اس میں جو گٹان وغیرہ ہے سر اور پاؤں کی طرف اس کو کھول دیا جائے. کھولنے کے بعد وہ اوپر آ جائیں گے اور اس کے بعد اس پہ سلپ وغیرہ رکھیں گے. لیکن میت کو وہاں پر بالکل بعض اکثر بلکہ عوام وہاں پیش ہوتی ہے اور بالکل سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف گھما دیتے ہیں. یہ خلاف سنت اور خلاف طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو جو ہے وہ دائیں کروٹ کی طرف اور پیٹھ کا جو حصہ ہے پشت اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیں پورا، اور اس کو دائیں کروٹ کی طرف کر کے اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کریں. یہ سنت طریقہ ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے بالکل وہ سیدھا لیٹا ہوتا ہے تو چہرہ گھما دیا جاتا ہے قبلے کی طرف. یہ خلاف سنت ہے. بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے باقاعدہ اپنے مدرسے کے استاد کو وصیت کی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا یہ خاص اہتمام کرنا ہے تم نے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور باقاعدہ یہ مشاہدے میں کہ وہ خلاف سنت مردے کو لٹاتے ہیں. ایسا نہ ہو میں جاتے جاتے یہ سنت بھی رہ جائے. تو وہاں پر بھرپور انداز میں اس سنت کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ پیٹھ کو جو ہے دیوار کے ساتھ پورا مکمل ٹیک لگا دیا جائے اور مردے کو جو ہے اس کا چہرہ دائیں کروٹ کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا سلپ رکھنے کے بعد اس پہ مٹی ڈالی جائے گی 3 مٹھی بھر کے. تو اس میں دعائے کلمات ہے، قرآن کریم کی آیت ہے منہا خلقناکم. 1 مٹھی لے کر اس کے سر کی جانب ڈال دیں. پھر منہا خلقناکم کے بعد وفیہا نعیدکم. یہ دوسری مٹھی بھر کے یہ جملہ لفظ پڑھنا ہے اور اس کے درمیانی حصے کو اوپر کی طرف رکھ دیں. اور تیسرا پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ تیسری مٹھی لے کے پاؤں کی جانب جو ہے اس مٹی کو ڈال دیں. 3 مٹھی. اگر افراد کم ہے اور 3 مٹھی ڈالنے کے بعد بھی اس میں پورے نہیں ہوئے تو باقی 3 دفعہ کے بعد بھی مزید ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں فرمایا کہ میت کے سر کی جانب دعا اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر دعا جو ثابت ہے مردے کو دفنانے کے بعد وہ دعا پڑھ لیں. وہ آیت ہے قرآن کریم کی آیت ہے. قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ. کہ سر کی جانب جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ پہلا صفحہ ہے سورہ بقرہ الف لام میم سے یہاں مفلحون تک پڑھنا ہے سر کی جانب کھڑے ہو کے. اور پائنتی یعنی پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے ایک شخص پڑھ لیں سورہ بقرہ آخری رکوع جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آخری تک اب یہ طریقہ ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب مردے کو دفنائیں۔ عام حالات میں جب قبر میں جائیں تو یہ آیتیں وغیرہ جو مخصوص وقت میں مخصوص حالت میں اس کو اس وقت نہ پڑھا جائے، بلکہ ایصال ثواب کے اور بھی طریقے ہیں۔ آپ وہاں جائیں، قبرستان گئے کسی اور موقع پہ، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 4 کل پڑھ لیں، درود استغفار پڑھ لیں، جو ایصال ثواب کے اور طریقے۔ لیکن یہ مخصوص صورتیں، مخصوص آیات اور رکوع جو ہے یہ مخصوص وقت کے وقت ہے، یعنی جب مردے کو آپ نے دفنایا اسی وقت سر کی جانب ایک کھڑا ہو جائے اور پاؤں کی جانب ایک کھڑا ہو جائے، اور یہ الفاظ کو اور رکوع کو اس وقت تلاوت کر لیں۔ تو یہ میت کے دفنانے کے طریقے اور اس کا سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، کیا وجہ ہے کہ ہندو نے پوچھا تھا ہم لوگ مردے کو جلاتے ہیں اور تم لوگ دفناتے ہو؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا اور کہا کہ قیمتی چیز ہمیشہ دفنائی جاتی ہے اور بیکار اور کچرا ہمیشہ جلایا جاتا ہے۔ مسلمان قیمتی ہے، اس کے احترامات آپ دیکھیں، اور اتنے احکامات ہیں میت اور قبر اور قبرستان کے حوالے سے کہ میں دھنگ رہ گیا کہ اتنے مسائل ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مسائل بیان ہوتے ہیں، اور پھر عوام کا جو اس میت کے احکامات پہ بالکل ان کا سر دست کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اور وہ پیش ہوتے ہیں، اور میت کے اندر پتی نے عہد نامہ اور کیا کیا لکھوا کے ڈالتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کی آیات کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اب وہ آیات کو ڈالتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے وہی بتائیں گے۔ اب وہ غلاظت میت پھٹتی ہے 2-3 دن بعد، وہ غلاظت خون اور اس کی پیپ، وہ جسم کے سارے آنتڑی باہر آتی ہے۔ اب وہ سارے عہد نامے کے ساتھ جو آیت مبارکہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بے ادبی ہوتی ہے، ایک توہین آمیز یہ روا چل رہا ہے۔ تو سنت کے مطابق کوشش کریں گے، ہم میت کو دفنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اجر ملے گا، اور وہ جو مردہ گیا ہے اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔